جب روح تن سے ہو جدا، جب روح تن سے ہو جدا، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، تو مجھے حج میں بلا کہ میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ بچے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ بھی کر دو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جنگی توبہ قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور سورہ فاتحہ سے ہم اپنی کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ٹاپک کیا تھا کہ بچے ضدی کیوں ہو جاتے ہیں، اور آج ہماری بات اس چیز پر ہے کہ بچے ماں باپ کی بات کیوں نہیں سنتے ہیں پڑھائی کے ٹائم، اور کیا ایسی وجوہات ہوتی ہے کہ بچوں کا دل نہیں لگتا ہے پڑھائی میں، کیا مسٹیک ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کی جس کی وجہ سے بچوں کا دل کسی کام میں بھی نہیں لگتا ہے۔ تو ہم آج بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم بچی سے کوسچن ان سے پوچھتے ہیں آنسر، تو وہ دیں گی ہمیں۔ اور آپ بتائیں بیٹا، آپ جب کوئی کام پڑتا ہے، اگر پڑھائی کے معاملے میں، اگر کسی چیز کے معاملے میں اپنی مما کے پاس جاتی ہو یا پاپا کے پاس جاتی ہو، تو آپ کو جھڑک دیتے ہیں یا آپ کی بات سنتے ہیں؟ کبھی کبھی جب کوئی کام ہو تو میں اپنے پاپا کے پاس جاتی ہوں۔ آج کل وہ آفس کے کام میں بزی ہیں تو اس لیے وہ فوراً جواب نہیں دے پاتے، اس لیے میں دوبارہ پوچھتی ہوں، پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ اور جب مما کے پاس جاتی ہوں، کبھی کبھی وہ کوئی نعت سن رہی ہوتی ہیں یا پھر کوئی میسج دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ سن ہی لیتی ہیں، بس تھوڑا سا۔ تو مقصد یہ ہے بچی کے بولنے کا کہ امی ہماری مطلب بات نہیں سنتی ہیں یا وہ کام میں بزی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ میری بات غور سے سننا ابھی بچوں۔ جی، بچہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ ضد کرتا ہے جب وہ کوئی چیز اس کو، جیسے ہماری بچی ہے یا ہمارے بچے ہیں، جیسے کوئی کھلونا ہے کہیں اس نے رکھ دیا ہے اور وہ بھول گئی ہے، تو ماں کچن میں ہوتی ہے اور ماں اماں کے پاس آتی ہے بچی کے، بھائی ہمارے یا مما وہ ہم نے کھلونا رکھ کے گئے ہیں اسکول سے، پہلے جب ہم اسکول جا رہے تھے تو وہ کھلونا میں مل نہیں رہا، تو بچی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ماں کے پاس آئے گی تو وہ بات نہیں سنتی ہیں مائیں اکثر، تو کیا کرتی ہیں، ڈانٹ دیتی ہیں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ بھائی جیسے اب بچے ہیں
اور بچے اس لیے بھی زیادہ پھر پڑھائی میں بھی ان کا دل نہیں لگتا ہے. مین بات یہ کہ پہلا اصول یہ ہے کہ میں پوچھوں گی آپ سے، پھر پہلا فرسٹ اصول آپ کو میں بتا دوں کہ ایک ٹیچر ہے، ہم جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں ٹیوشن، تو ہم جاتے ہیں ٹیوشن والی کے پاس کہ بھئی ہمارے بچے نے یہ کام نہیں کیا ہے اور یہ پیپر بھی صحیح کر کے نہیں آیا، اس میں غلطی کس کی ہے. تو وہ ہمیں کیا کرتی ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کر کے ہمیں چپ کروا دیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پھر کیا ہوتا ہے کلاس ٹیچر، اب ہم کلاس ٹیچر کے پاس گئے، بھئی یہ بچے نے غلطی کیا ہے کلاس میں بیٹھ کے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے بچے سے ایسا کیوں ہوا. وہ کیا ہے کہ بہت خوش اخلاقی سے ہم سے بات کریں گی، سب چیزیں ہمیں بتائیں گی، سب چیزیں کے مسئلے بتائیں گی کہ ہمارا بچہ کلاس میں کیا کرتا ہے، خوش رہتا ہے نہیں رہتا ہے. تو کیا ہے وہ بہت پیار سے ہم سے جواب دیں گی. دوسری بات یہ کہ میں اگر کوئی چیز خرید کے آئی بازار سے، بازار میں کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں گاڑی خرید کے لے آئی، سیکنڈ ہینڈ تھی، ٹھیک ہے، تو مگر کیا ہے وہ میں لے آئی گھر میں اور کچھ دن میں نے چلایا ہے، 2-3 دن، اور دوسرے دن ہی خراب ہو جاتی ہے. پھر میں میکینک کے پاس جاتی ہوں، گاڑی والے کے پاس جاتی ہوں، تو کیا ہے کہ گاڑی والا مجھے صحیح جواب نہیں دے گا. وہ کہے گا میں نے تو آپ کو چیز صحیح دی ہے، یہ تو آپ نے خراب کر کے آئی ہیں، اور میری بات سنے گا بھی نہیں. ہماری لڑائی جھگڑے میں بات آ جائے گی تو بات ہماری بگڑ جائے گی اور وہ بات نہیں سنے گا میری بات. تو ویسے ہی ہمارے بچوں کے مسئلے ہیں. اب بچہ میرے پاس آتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بچہ آتا ہے، اس میں 8 دفعہ آتا ہے آپ کی کلاس، وہ کچن میں، آپ کمرے میں، تو کچھ پوچھتا ہے آپ سے، جیسے اس کے پڑھائی کے معاملے میں ایک دفعہ آپ نے بتا دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، دوسری دفعہ بچہ آیا آپ کے پاس کہ مما مجھے یہ چیز نہیں آ رہی، تو کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا، جھڑک دی اس کو، آپ نے اس کو چاٹا بھی مار دیا، آپ نے اس کو جیسے مار بھی دیا، رلا بھی دیا. اب کیا بچے کا دل لگے گا پڑھائی میں، صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ سے بچہ کوئی کوسچن پوچھے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس چیز کا آنسر دیں. جواب دینا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں بہت سارے ماں باپ آفس میں ہوتے ہیں اور 6-7 بجے تک وہ آ بھی جاتے ہیں آفس سے، اور پھر کتنا یہ 3-4 گھنٹے وہ بچہ آپ سے ٹائم مانگ ہی لیتا ہے کہ ماں باپ پورا توجہ میرے پہ دے، کیونکہ سارا دن بچہ اکیلا رہتا ہے کسی کے پاس. تو پھر بھی کیا ہے کہ ماں باپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے، جاؤ وہ جو آپ کی کام والی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہی آپ کو ناشتہ بھی دے دے گی، کھانا بھی کھلا دے گی. تو آپ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچوں کا دل کسی کام میں نہیں لگتا ہے، پڑھائی میں بھی نہیں لگے گا. اور اب جیسے ہمارے پڑوس کا معاملہ ہے اور ایک ہمارے بہن بھائیوں کا معاملات بھی آ جاتے ہیں. اب جیسے پڑوس کے معاملے یوں ہیں کہ بھائی وہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے، ٹھیک ہے. اٹیچ کیسے ہوئے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب ویسے ہی ہے کہ وہ بچہ تو کیا ہے کہ بھائی اب پڑوس اور ہمارے بہن بھائیوں میں اس لیے بھی فرق آ جاتا ہے کہ پڑوس والے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور جو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ ہمیں عزیز ہو جاتے ہیں، ہم سے محبت ہو جاتی ہے ان کو. اور ہمیشہ فرق رشتوں میں اس لیے آتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں اور ہمارے اوپر اب توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ہم مشکل میں بھی ہیں اور اب آپ ہم سے سوال بھی نہیں کر رہے ہیں، جواب بھی نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ خون کے رشتے بھی ان معاملات میں دور ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایریا کے پڑوس کے لوگ ہیں وہ ہمارے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ ہمارے بہن بھائی اور یہ ہمارے رشتے دار ہیں. تو ایسے ہی بچوں کے معاملات ہیں کہ اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ہر بات پہ بچوں کو آپ ڈانٹیں گے، ہر بات پہ آپ بچوں کو ماریں گے، اگر بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ مجھے نہیں مسئلے کا حل آپ بتا دو، آپ کیا کریں گے؟ بچے کو پہ ہاتھ بھی اٹھا لیں گے اور کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو کہ بار بار تم مجھے تنگ کر رہے ہو آ کے. تو کیا ہے کہ بچہ کبھی بھی آپ کا اگر ذہین بھی ہے تو اس کا دماغ اسی میں چلا جائے گا کہ میرے ماں باپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں،
تو وہ رشتہ کیسا ہو جائے گا؟ وہ رشتہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے اور زندگی بھر وہ بچے کے دماغ میں ہی رہتا ہے کہ ماں باپ نے مجھے صحیح سے ٹائم نہیں دیا ہے، اور کسی اور کے حوالے بھی کر دیا تھا ہمیں بچپن میں. تو کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب تک ٹائم نہیں دیں گے تو بچے بدتمیز بھی ہو جائیں گے، بچے آپ کا کہنا بھی نہیں سنیں گے، اور بچوں سے آپ کا رشتہ بہت بہت زیادہ کمزور پڑ جائے گا. تو مین مسئلہ ہے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں. اور تو بچوں کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ ان کو ٹائم دیں، اور اگر بچے آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب ضرور دیں. اگر آپ ان کو پڑھائی میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح چلیں اور اچھے بن کر دکھائیں تو ان کو اپنے گھر میں ٹائم دیں، ان کو اپنے گھر میں کھیلنے کا ٹائم دیں، ان کے ساتھ آپ کھیلنے میں بھی حصہ لیں. اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے ہیں گھر میں کہ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، ہمارے گھر کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. تو بچے ہیں وہ تو اپنا ٹائم مانگیں گے آپ سے. وہ بچے کو آپ جتنا آپ وہ رلا بھی دیں اور ضد بھی کریں گے بچے آپ کے ساتھ، آپ اگر ماریں گے بھی صحیح آپ سے پھر بھی وہ ٹائم ضرور لیں گے. وہ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کتنے مصروف ہیں اور وہ بچے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. اور بچوں کو ہمیشہ ماں باپ ٹائم، یہی کہنا ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا بھی کھلائیں، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ کھانا کھلائیں. اور جیسے جیسے آپ ان کی بات سنیں گی اور بچے بھی آپ کی بات سنیں گے اور اپنے ٹائم پہ وہ پڑھائی بھی کریں گے، اپنے ٹائم پہ سب کام کر کے بھی دکھائیں گے آپ. کیونکہ بچوں کو جس طریقے سے آپ گائیڈ کرو گے بچے اسی طریقے سے چلیں گے، گھر میں بھی اور باہر بھی. اور یہی کہنا ہے ماں باپ سے کہ آپ جتنے بھی مصروف ہو جائیں مگر بچوں کو آپ مت ڈانٹیں، مت ماریں. آپ اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں. یہ 6-7 اور 3-4 مہینے سال کا یہ وقت ہوتا ہے کہ ان کو آپ ٹائم دے دیں گی، آگے چل کے آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. جزاک اللہ. اور یہ میسیج ہے ہمارے پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو آپ ٹائم دیں، اور ٹائم بہت ضروری ہے بچوں کے لیے کہ وہ ضد نہ کریں پڑھنے میں بھی اور کھانا کھانے میں بھی. جزاک اللہ. اور میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ.